بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی اس وقت ہمارے پاس درس نظامی کے طلباء، مستقبل کے علماء، مفتیان کرام انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے اور ان کا تعارف بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے قبلہ حضرت تعارف کرائیے اپنا جی۔ میرا نام محمد مزمل، درجہ ثانیہ۔ ماشاءاللہ۔ محمد احسان الحق متوسطہ، درجہ متوسطہ۔ محمد احسان الحق، محمد کاشف درجہ خامسہ۔ محمد کاشف درجہ خامسہ۔ جی حضرت آپ کا تعارف؟ محمد عبید رضا درجہ ففتھ ایئر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد عبید رضا چوتھا سال۔ علی رضا درجہ ففتھ ایئر۔ علی رضا پانچواں سال۔ ماشاءاللہ۔ حامد اتاری، حامد اتاری ثانیہ۔ درجہ ثانیہ۔ علی رضا علی رضا درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ۔ ماشاءاللہ تعالی آپ سب کو خوش آمدید، جی آیاں نو مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں، عمر میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مرشد کامل سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے طفیل علم نافع عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد کاشف ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنا خرچات آپ محفل پہ کرتے ہو کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں تو اس غریب کی بیٹی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ محفل فرض واجب ہے نہیں، تو آپ غریب کی بیٹی کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے مجھے رہنمائی فرما دیں، ان کو کیا کہا جائے؟ ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں فتویٰ دیں، فتویٰ یہ دیں کہ میلاد کی خوشی میں کسی غریب کی بیٹی کو جہیز دینا جائز ہے، وہ میلاد کی خوشی میں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں فتویٰ دیں، پھر اس پر وہ خود بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں گے۔ اصل میں انہیں تکلیف اور ہے، انہیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میلاد کیوں ہو رہا ہے۔ اگر یہ غریب کی بیٹی کا اتنا احساس ہے تو جو رائمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے اربوں روپے لگتے ہیں، تو کتنی بیٹیوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں، کتنی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے، گھر بن سکتے ہیں، ان کا جہیز کا سامان تیار ہو سکتا ہے۔ یہ خود ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں، تو جتنا پیسہ اس جلسے پر لگنا ہے وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں بھی تو لگ سکتا ہے نا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان دیوبندیوں وابیوں کو، سارا سال محفلیں ہوتی ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، سب کچھ عزم ہوتا ہے، تب انہیں اپنے غریب دیوبندیوں وابیوں کی بیٹیوں کی شادی نکاح کا خیال نہیں آتا۔ جب میلاد آتا ہے تو تب انہیں بہت خیال آتا ہے بھی غریباں یہ بیٹیاں۔ بھائی تم دیوبندیوں سے اگر اپنی غریب بیٹیوں کی شادی کا سامان نہیں ہوتا تو آپ سنیوں کے حوالے کر دیں، یہ سنی ان سے نکاح بھی کریں گے، ان کو مسلمان بھی کریں گے، ان کو جہیز بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں فتویٰ دے کہ میلاد کی خوشی میں کسی بیوہ کی مدد کرنا جائز ہے، میلاد کی خوشی میں اس طریقے پر میلاد منانا کہ کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بن جائے، یہ جائز ہے، یہ ہمیں فتویٰ دیں۔ اول یہ فتویٰ نہیں دیں گے، خام خواہ مشورے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اصل میں رسول اللہ کی آمد کی خوشی کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار، یہی تو میلاد ہے نا۔ انہیں اسی چیز سے تکلیف ہے، یہ ہرگز فتویٰ نہیں دیں گے، بس مشورے دیں گے۔ اچھا خود بھی نہیں کریں گے۔ چلو نبی پاک علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں، کلمہ تو یہ بھی پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ان کے عقیدے ان کے ساتھ، نبی تو مانتے ہیں نا۔ چلو ہم نے میلاد کی خوشی میں محفل سجا لی، تم تو نہیں کرتے نا محفل، چلو تم تو غریبوں کی بچیوں کو دو نا۔ نہ انہوں نے میلاد کرانا، نہ انہوں نے کسی غریب کی لڑکی کا جہیز بنانا،
نہ انہوں نے کسی بیوہ کا سہارا بننا. تو پتہ چلا انہیں درد احساس بیوہ یا غریب کا نہیں، اصل میں انہیں درد اور تکلیف میلاد شریف سے ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی. دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے جانور پر آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں. اگر ہم ادھر سے اسلام کہیں تو حضور جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے. ان کے حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ یہ کہنا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. جس شخص کا یہ دعویٰ ہے اسے چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور کے پاس سے، قبر انور کے پاس سے تو سنتے ہیں، یہاں دور سے نہیں سنتے. اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، کیونکہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اسی کے ذمہ ہے. دعویٰ ان کا ہے کہ رسول اللہ دور سے نہیں سنتے، قریب سے سنتے ہیں. قریب سے سننے کی بھی دلیل وہ پیش کریں، اور دور سے نہ سننے کی بھی دلیل وہ پیش کرنے کی پابند ہے. یہ نہیں کہ دور سے نہیں سنتے، قریب سے سننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جب وہ قریب سے سننے کی دلیل دیں گے تو اس سے زندہ ہونا تو کم از کم ثابت ہو جائے گا نا. اتنا تو ثابت ہو جائے گا نا کہ قریب سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام روضہ انور میں زندہ. اگر زندہ نہیں تو قریب سے بھی نہیں سنتے. جبکہ وہ کہتے ہیں اعتراض میں کہ قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے. زندہ ہونا جب طے ہو گیا، مان لیا کہ زندہ ہیں، اس کے بعد ہم غور کر لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہے. حدیثیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابھی آسمانوں کا دروازے کھلے ہیں، اور دروازے کھلتے ہیں نا تو ہلکی ہلکی سی جو آہٹ پیدا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے انی اسمع عطیت السماء، میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے نا آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سن رہا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اس کا مطلب ہے حضور کی سماعت کا یہ عالم ہے. زمین پر تشریف فرما ہوں تو آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز سنتے ہیں. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب کی شرح زرقانی کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز سنتا ہوں. یہ تو نہیں فرمایا نا کہ کون سے آسمان کی، کہتے ہیں مطلقاً فرمایا نا. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پہلا آسمان ہو چاہے ساتواں آسمان ہو، جس آسمان کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا ہلکی سی آہٹ پیدا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں. یہ مدینہ شریف یہاں سے تقریباً 3500 میل دور ہے، اور آسمان یہاں سے بہت دور، کروڑوں میل. ہاں جی. جو کروڑوں میل دور سے سن رہے ہیں تو وہ 3000 میل سے نہیں سنیں گے. جبکہ خود آقا علیہ السلام کا فرمان بخاری مسلم کے اندر فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتنا واضح. اس کا مطلب مولویوں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سماعت کو اپنی سماعت پر قیاس نہ کریں. حضور علیہ السلام کی سماعت سبحان اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تو آقا علیہ السلام کی شان. حدیث شریف ابن ماجہ میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی میاں کا قصور ہوتا ہے کبھی عورت کا قصور ہوتا ہے. اگر قصور ہو جھگڑے کے اندر عورت کا بے جا اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی ہو اور مرد جنتی ہو، قصور عورت کا ہو مرد جنتی ہو، تو قیامت والے دن جو حور اس کے نکاح میں آنی ہے اسی لڑائی کو اسی وقت زمین پر لڑائی ہو رہی ہے وہ وہاں سن رہی ہے جنت میں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ خاتون اپنے بندے سے جھگڑا کرتی ہے نا تو اس کے نکاح میں آنے والی جنتی حور وہاں سے بولتی اور کہتی ہے نہ لڑ اس کے ساتھ،
نہ لڑ اس کے ساتھ، عن قریب یہ تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے، چند دن کا مہمان ہے تیرے پاس، جھگڑا نہ کر اس کے ساتھ۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے پار ہے جنت۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت المأویٰ۔ اور سدرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آسمانوں سے پار ہے۔ سدرہ 7 آسمانوں سے پار وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا آخری سٹیپ ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لے جا سکتے۔ جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں جنت ہے، اور حور وہاں جنت میں رہ کر زمین پر ہونے والی لڑائی کو سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ یہ حور کون ہے بھلا؟ جس آدمی سے مائی لڑ رہی ہے اس کے نکاح میں آنی ہے، اس کی خادمہ بننی، اس کی بیوی بننی ہے، امتی کی خادمہ بنے گی، اس کی سماعت کا یہ عالم ہے۔ جس نے حضور کے امتی کی خادمہ بننا ہے اس کی یہ سماعت ہے، تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ تو غلط بات کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو خدا داد اختیارات، صلاحیتیں، عظمتیں، پاوریں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کا امتی ہو جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ پاور بخشی ہے کہ حضور علیہ السلام درود و سلام سنتے ہیں۔ الشہاب ثاقب کے اندر مولوی حسین احمد مدنی نے الشہاب ثاقب وہ کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف لکھتے ہوئے دیوبندی نے 100 سے زائد گالیاں دیں آپ کو، اعلیٰ حضرت کو، ننگی گالیاں۔ اس کے اندر وہ یا رسول اللہ پکارنے کی بحث میں ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ وہابیہ خبیثہ ہیں جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں۔ کون منع کرتے ہیں؟ وہابیہ خبیثہ ہیں جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں، اور اہل حرمین پر سخت نفری کرتے ہیں، یعنی سخت نفرت کرتے ہیں حرمین شریفین والوں سے۔ کون؟ وہابیہ خبیثہ۔ یہ جملہ پر غور کیجیے گا، کہتے ہیں وہابیہ خبیثہ ہیں جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفری کرتے ہیں۔ یعنی حرمین شریفین کے لوگ اس وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے اور وہابی ان سے کیا کرتے تھے؟ ہاں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے روکنے والے، منع کرنے والے کون ہیں؟ وہابیہ خبیثہ۔ آج کل دیوبندیہ خبیثہ بھی اور وہابیہ خبیثہ بھی۔ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی نے خود لکھا ہے کہ یہ وہابیہ خبیثہ ہیں جو اس سے منع کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اگر یاس کے ساتھ کوئی پکارنے والا ہے، نبی کو پکار رہا ہے، ولی کو پکار رہا ہے، غوث کو پکار رہا ہے، کسی کو پکار رہا ہے، یا تو پکارنے والے کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس کی پکار اس کی روحانی قوت اور طاقت کے ساتھ جو منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اس تک پہنچ جائے، کہتے پھر بھی جائز ہے۔ پکارنے والا جب اتنی پاور والا ہو کہ اپنی پکار وہاں پہنچا سکے، پھر بھی دور سے یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ پھر کہتا ہے کبھی کبھی جو منادی ہے وہ تو اتنا طاقت والا نہیں ہوتا، لیکن جو منادہ ہے اس کی سماعت ہوتی ہے معجزانہ۔ اگر سننے والا اتنا کامل ہے کہ دور و دراز کی آوازیں سنتا ہے، کہتے پھر بھی پکارنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ہم ناقص صحیح، جس کو پکارنے وہ تو سبحان اللہ ہیں۔ جی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن بھی ہے تو خوشی کا دن بھی ہے، تو پھر لہٰذا پھر وفات ہے تو خوشی نہیں کرنی چاہیے، سوگ منانا چاہیے، غم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں شریعت میں سوگ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہے۔ 3 دن ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس شریعت کو لیے پھر رہے ہیں جس میں 1500 سال ولادت با سعادت کو ہو چکے، ٹھیک ہے،
اور 1437 سال وفات شریف کو ہو چکے اور ابھی تک ان کا سوگ باقی ہے۔ سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، جی اوپر سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں خاتون جس کا شوہر فوت ہوا وہ زیادہ کرے گی عدت جب تک عدت میں ہے، اور ایک ہی دن نبی کی وفات ہو اور ایک ہی دن نبی کا میلاد ہو، پھر بھی خوشی جائز۔ حدیث شریف میں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس دن نبی فوت ہو رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا اگر ایک ہی دن نبی کی وفات اور میلاد دونوں ایک ہی دن ہو پھر بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ سوگ تو 3 دن تھا، خوشی تا قیامت، جب بھی یاد آ جائے خوشی کر لیں بھی اللہ نے رحمت کی، اللہ نے انعام کیا، اللہ نے فضل کیا۔ کہتے ہیں حضور لگتا ہے بھائی ختم پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وابی مر جائے تو واقعی ختم پڑھنا جائز نہیں، دیوبندی مر جائے تو واقعی ختم پڑھنا جائز نہیں، سبحان اللہ۔ شیعہ مر جائے تو واقعی ان کا ختم پڑھنا جائز نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں نا ختم نہیں پڑھنا جائز، اللہ کی قسم ہے واقعی ان کا ختم نہیں پڑھنا جائز۔ ہم کہتے ہیں ختم پڑھنا جائز ہے، لہذا ہم ایک دوسرے کا پڑھتے ہیں۔ جو نہیں کہتے ہم ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ ہم نے کبھی وابیوں کے ختم پڑھے؟ ہم تو موت بھی نہ کریں ان کے اوپر، ختم پڑھنا تو دور کی بات ہے، گستاخوں سے ہمارا کیا ناتا۔ اذان سے پہلے صلاۃ السلام آپ بعد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ آگے پیچھے بھی تو ثواب کما سکتے ہیں اسی وقت، آگے پیچھے پڑھتے ہیں، روٹی کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہیں پہ کیا؟ یہ صلاۃ السلام پڑھنا؟ ہاں، صلو علیہ وسلم تسلیما، نہیں، اذان سے پہلے۔ اس میں اچھا صلو علیہ یہ حکم مطلق ہے، ٹائم کی پابندی تو نہیں نا۔ صلو علیہ، صبح پڑھیں صلو علیہ، شام کو پڑھیں صلو علیہ، دوپہر کو پڑھیں صلو علیہ۔ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ جی 8:10 پر مسئلہ پوچھنا جائز ہے؟ جی جی، کیا دلیل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے 8:10 پر مسئلہ پوچھو؟ لازم نہیں، جب مرضی پوچھ سکتے ہیں۔ 8:10 پہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں نا، تو پھر آپ پوچھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ مطلق حکم ہے، مطلق ہے۔ المطلق یجری علی اطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک، جہاں جہاں مطلق پایا جائے گا وہاں وہ حکم بھی عمل بھی پایا جائے گا۔ لہذا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حکم مطلق ہے، جدوں بھی تونوں کو مل جائے تو اسی مسئلہ پوچھ لو۔ لہذا ہر وقت مسئلہ پوچھنا جائز، ٹائم کی پابندی نہیں۔ صلو علیہ، درود بھیجو حضور پر، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ حکم مطلق ہے، جب دل کرے درود پاک پڑھیں، جائز ہی جائز۔ سب سے بڑے مؤذن تو بلال حبشی، انہوں نے تو نہیں صلاۃ السلام پڑھی۔ کیا دلیل ہے کہ حضرت بلال نے نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ ایک دعویٰ ہے، انہوں نے نہیں پڑھا، یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ جو دعویٰ کریں نا یہاں سے پکڑ لیا کرو۔ میں آپ کو فتاوی فریدیہ دیوبندیوں کا اس کا حوالہ یاد کر لیں، کہیں گے تو عبارت بھی نکال کے دکھا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، اس سے دلیل مانگو۔ وہ رسول اللہ پر افتراء کر رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ جب یہ دعویٰ کر لیا کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ دلیل دکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی حدیث یا آیت میں ہے کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا تو لکھا دکھائے نا کہاں ہے نہیں کیا۔ اگر نہیں دکھاتا تو پھر اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہا ہے رسول اللہ پر۔ یہ خود دیوبندیوں کا حوالہ ہے۔ حضرت بلال نے نہیں پڑھا، یہ ایک دعویٰ ہے۔ آگے دیوبندی کہتا ہے، کہتے عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ حضرت بلال کا اذان سے پہلے باقاعدہ درود پڑھنے کا عدم ذکر، لیکن عدم وجود نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، آپ نے مجھے کبھی دھوتے دیکھا ہے؟
نہیں یہ عدم رویت ہے لیکن عدم وجود تو نہیں نا. کیوں جی؟ آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں نے دھوتے کوئی نہیں ہیں. کبھی آپ نے مجھے نہاتے دیکھا ہے نہیں ہیں؟ ابے کو نہیں ابے کو نہیں نہاتے دیکھا. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہاتے نہیں ہیں؟ مانتے ہیں. عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں. خود دیوبندی اور اس قاعدے کو مانا. ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن نہاتے ہوئے ہیں، تو ہم نے بلال حبشی کو بھی نہیں دیکھا. صلاۃ کو کرتے ہوئے آپ ان کا کوئی دلیل دے دیں گے؟ ہاں جی، کوئی دلیل؟ حضرت بلال کو آپ نے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ کہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ نہیں، کوئی اس صلاۃ السلام کے بارے میں کہ جس طرح کوئی حدیث وغیرہ ہے. یعنی آپ کہتے ہیں بھی ان کے پاس تو چلو دلیل نہیں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، باب الاذان فوق المنارہ. ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف میں باب الاذان فوق المنارہ. اس کے اندر ایک خاتون ہے، وہ راوی ہے حدیث کی، کہتی ہے میرا گھر مسجد نبوی شریف میں نا آس پاس والے جتنے گھر تھے نا سب سے قریب مسجد کے اور اونچی چھت والا میرا گھر تھا. ٹھیک ہے، کہتی ہیں کہ روزانہ حضرت بلال صبح صادق کے وقت مسجد میں آ جاتے اور ادھر سے روشنی کے پھوٹنے کا انتظار کرتے کہ روشنی پھوٹے گی اور اذان کا وقت ہوگا. جب ادھر سے روشنی پھوٹتی نا تو حضرت بلال اٹھتے اپنی جگہ سے، پہلے یوں کرتے، انگڑائی لیتے، انگڑائی لے کر نا کھڑے ہو کر زور سے ایک دعا مانگتے اونچی آواز سے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک. اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، علی قریش، قریش پر، قریش کے معاملے میں ان پر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ان یقیموا دینک، کہ وہ دین پر قائم ہو جائے، ان کے دلوں کو موم کر دے، مسلمان ہو جائیں. وہ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ حضرت بلال نے صبح کی اذان دی ہو اور یہ دعا نہ مانگی ہو. جب بھی فجر کی اذان پڑھی آپ نے ساتھ یہ دعا بھی مانگی. کیا دعا تھی بھلا؟ یا اللہ قریش والوں کو کیا کر دے، مسلمان کر دے. یہی مطلب نا، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے ڈیلی. اچھا، حضرت بلال کی دعا قبول ہو گئی، مکہ فتح ہوا، قریش والوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. دعا مانگی تھی نا، قبول ہوگی. حضرت عمر راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ آسمانوں کی بلندیوں تک چڑھتی نہیں. جو چڑھ ہی نہیں سکتی وہ قبول کیا ہوگی؟ بغیر درود کے دعا اوپر نہیں چڑھتی تو قبول بھی نہیں ہوتی. مجھے کوئی کہے جی دعا مانگو، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے الحمدللہ، میں درود پڑھ کے دعا مانگوں گا. آپ کو کوئی کہے دعا مانگو تو کیسے مانگیں گے؟ درود پڑھ کے یا بغیر درود کے؟ ہے نا. وابی دیوبندی خبیث یہ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک ضروری ہے، وہ پڑھتے ہیں درود پاک. سمجھ آ گئی نا. حضرت بلال کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر راوی حضور نے فرمایا جس دعا میں درود نہیں وہ دعا قبول نہیں، ان کی دعا قبول ہوگی. اور مجھے پتہ ہے دعا کیسے مانگنی ہے، تو حضرت بلال کو نہیں پتہ ہوگا؟ تو یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ وہ درود پڑھتے تھے. اور دوسرا، اذان سے پہلے حضرت بلال کن کو یاد کر لیں؟ قریش کے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کا بھلا سوچ رہے ہیں. ٹھیک، کافر تھے مسلمان تھے اس وقت؟ کافر. اذان سے پہلے کافر کو یاد کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کو درود پاک بذات خود ایک دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تو درود بھیج، رحمت بھیج. کس پر؟ نبی پاک علیہ السلام پر، آقا علیہ السلام کی آل پر. درود از خود ایک دعا ہے نا جی، ایسا ہی نا، درود ایک دعا ہے. اچھا، اذان سے پہلے کافروں کو یاد کیا جا رہا ہے.
وہ جائز ہے. اذان سے پہلے رسول اللہ کو بصورت دعا بصورت درود یاد کیا جائے تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ بے شک. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے. حضرت بلال نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے. ہم کہتے ہیں مرو تم بھی کچھ نہ کچھ تو پڑھو نا. وہ پابندی سے کچھ نہ کچھ اذان سے پہلے پڑھتے تھے. ہم کچھ نہ کچھ کو چھوڑیں, ہم کہتے ہیں تمام کچھ نہ کچھ کی جان درود پاک ہے. ہم نے درود پاک پڑھ لیا بس. جی ہاں جی اختلافی مسائل کا تو سلسلہ ماشاء اللہ جاری ہے. ایک سوال ہے ساری بعض نا لوگ نماز جنازے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان میں سے کچھ دعائیں وغیرہ نہیں آتی نماز جنازہ. اب ان میں سے جو کہتے ہیں اس کی جگہ جو نماز والی دعا ہے یا نماز والے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اب ان میں سے کوئی جو امام پڑھا رہا ہے ان کو کہیں بھی تم نے نماز جنازے والی جو دعائیں تھیں اس کو نہیں پڑھا, مسجد کے ساتھ دھوکہ کیا, تم نے سرے سے دھوکہ کیا, تو اس کے بارے میں کیا اس نے مسجد کے ساتھ دھوکہ کیا جو دعائیں نہیں پڑھی؟ وہ مسئلہ بیان کرنے والا خود کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے. غلط بات کر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ اس کے جنازے پہ چلے جائیں اور اس کو دھوکہ دیں. مطلب اگر کوئی بھی دعا نہ مانگے بندہ ویسے ہی کھڑا رہے ہاتھ باندھ کے ڈرامائی انداز میں تو کہیں گے دھوکہ ہے. لیکن اگر اس کو جو بھی آتی ہے مانگ لی تو کوئی دھوکہ نہیں, بلکہ عین حدیث پاک کے مطابق ہے. ہم حنفی ہیں. احناف کے اکثر دلائل حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات ہیں یا حضرت مولا علی کی روایات ہیں یا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو ہریرہ. ان کی روایات ہماری فقہ میں کثرت کے ساتھ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ارشادات اور مولا علی کے ارشادات کو زیادہ لیتے ہیں بطور دلیل. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا, فرمایا کہ جنازے کے اندر قرات نہیں. وہ بھی قرات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جنازے کے اندر قرات نہیں. دوسرا پھر آپ نے فرمایا جنازے کے اندر جہر نہیں. جہر سمجھتے ہیں نا, بلند آواز سے پڑھنا. فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا جنازے کی تکبیریں 4, اور ہمارے جنازے کی کتنی ہوتی؟ 4 ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جنازے کی تکبیریں 4. پھر فرمایا کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود, تیسری کے بعد دعا, چوتھی کے بعد سلام. فرمایا ثنا جو تجھے آتی ہے پڑھ, درود جو تیرا دل کرے پڑھ, دعا جو تیرا دل کرے پڑھ. جو بھی پڑھے گا درود, جو بھی پڑھے گا دعا, جو بھی ثنا پڑھے گا تو, فرمایا تیرا جنازہ ہو جائے گا. روایات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے کچھ بھی مقرر کر کے نہیں دیا. نماز پڑھتے ہیں نا 5 گانا, اس کے اندر کیا پڑھنا ہے یہ سرکار نے طے کر کے دی ہے. یہاں ثنا پڑھنی, یہاں فاتحہ پڑھنی, یہاں اگلی صورت پڑھنی, یہ آیتیں پڑھنی ہیں, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, سجدہ میں یہ پڑھنا ہے, تشہد میں یہ پڑھنا ہے. وہ سب کچھ طے کر کے دیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امت کی آسانی کے لیے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے کچھ بھی طے کر کے نہیں دیا, تاکہ جس کو جو آتا ہے پڑھے, جنازہ ہو جائے گا. یہ آسانی کے لیے فرمایا. اور آقا علیہ السلام سے جو جنازے کی دعائیں جو مذکور ہیں, آپ بہار شریعت پڑھ کر دیکھیں, جہاں پر جنازے کا ذکر ہے وہاں 15-20 دعائیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ دعائیں مختلف احادیث میں آئی ہوئی ہیں. آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو یہ دعا مانگی, دوسرا پڑھایا تو یہ مانگی, اگلا پڑھایا تو یہ مانگی, اگلا پڑھایا تو یہ مانگی. دعائیں بدل بدل کر آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے آسان نہیں ہو, جس کو جو آتی ہے پڑھے, جنازہ ہو جائے گا اور بغیر ثواب میں کمی آئے. اچھا, بعض لوگ نا کہتے ہیں بھی تم یزید کو ویسے برا بھلا کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی لڑائی کی وجہ سے وہ یزید ان کی وجہ سے بگڑ, یعنی حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ان کو بغلایا بھی تم اس طرح کر, اس طرح کر. یزید کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تم اس کو یزید کو ایسے کہتے بھی وہ خبیث ہے, یزید لعین ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ کسی قصور کس کا ہے؟ یعنی یزید بعد میں بگڑا یا بگاڑا کسی نے؟ کس نے بگاڑا؟ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے بھی. یہ مطلب کون کہتا ہے ایسا؟
یہ کچھ وہ اعتراض کرنے والے اس طرح کہتے ہیں. ایک تو گولوڑا والا پیر ہے، پیر نصیر، اس نے کہا تھا جی گھر چولہے پر بیٹھ کر ماں باپ بچوں کو جو تربیت کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. امیر معاویہ نے گھر چولہے پر بٹھا کر یزید کو تربیت ہی ایسی دی تھی. معاذ اللہ، پیر نصیر ایسی باتیں کرتا ہے، جبکہ یہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا یہ کہ یزید اہل سنت کے نزدیک فاسق فاجر جری علی الکبائر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی لکھ گئے، دیگر کثیر علماء اہل سنت یہ لکھ گئے. ہمیشہ اہل سنت کے علماء اسی بات کو بیان کرتے رہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے. آج لوگ یزید کو صاف ستھرا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بس یہی کہوں گا یزید کا خواہ ایک بھی گناہ نہ ہو، یزید کو رد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام حسین نے اس کو نہیں مانا. بس اللہ نے اگر عقل دی ہو، فہم دیا ہو، ادراک ہو بندے کے پاس، بندہ زندہ ہو، تو اتنا کافی ہے کہ امام علی مقام نے یزید کو نہیں مانا. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان کے دامن سے جڑے رہنا گمراہ نہیں ہوگے. تو ہم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مولا حسن نے سلو کر لی، ہم نے بھی سلو کر لی. یزید آیا، مولا حسین نے لڑائی کی، ہم نے بھی لڑائی کی. بس ہم اہل بیت پاک کے ساتھ ہیں. مولا حسن مولا حسین کے فضائل میں احادیث بھری پڑی ہے. یزید کی فضیلت میں کوئی ایک ضعیف حدیث ہی ہو کوئی بندہ لے کر آ جائے. یزید کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث پاک من کنت مولا فہذا علی بن مولا ہے، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضور نے فرمایا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور پاک کل مخلوق کے یعنی سردار ہیں، اسی طرح علی پاک بھی سردار ہیں، لہٰذا علی پاک رتبہ نعوذ باللہ کچھ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. یہاں پر لفظ مولا کا معنی سردار نہیں ہے، یہاں پر لفظ مولا کا معنی پیارا ہے. بعض لوگ آقا کرتے ہیں، مولا کا معنی آقا ہوتا ہے لیکن یہاں پر آقا بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا. ان الفاظ کے بعد کیا فرمایا اور ان لفظوں سے پہلے کیا پیش آیا، وہ سارا کچھ سامنے آئے گا تو پھر معنی متعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر مولا کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر حضرت مولا علی کو روانہ کیا تھا یمن میں کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کے فیصلے کرو گے. آپ تشریف لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ حج کے موقع پر قربانی کے جانور لے کر آ جانا، وہیں حج کے موقع پر ہم سے ملنا. مولا علی تشریف لے گئے یمن. وہاں آپ نے لوگوں کے معاملات کو دیکھا، فیصلے کیے، حج کے لیے تشریف لے آئے. یمن کے لوگ بھی آ گئے. یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت مولا علی سے شکایتیں تھیں. جب حج ادا ہو گیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم، جہاں سے مدینہ منورہ اور یمن کے راستے جدا ہوتے ہیں. ایک راستہ ادھر گیا، ایک ادھر گیا. تو یہاں وہ یمنی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے مولا علی کی شکایتیں لگائیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ میں تمہیں پیارا نہیں لگتا؟ مجھ سے پیار نہیں، محبت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے پیار ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یہاں مولا کا معنی پیارا ہے کہ جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اس کا پیارا ہے. جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ علی سے بھی پیار کرے. اس کی دلیل اگلے الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. تو یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پیار کے معنی میں ہے کہ آقا علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں بھئی مجھ سے پیار کرتے ہو اور علی کی شکایتیں لگاتے ہو مجھ سے پیار کرنا تو ان سے بھی پیار کرو. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں پیارا اس کا
علی بھی پیارا. شیعہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ. یہ اصل سوال تھا. لغت میں کہیں بھی آپ کو مولا کا معنی خلیفہ نہیں ملے گا. آنکھیں بند کر کے کہہ دیں, لغت کی جو مرضی کتاب اٹھا لیں. لغت کے علماء نے 26 معنی بیان کیے, ان میں یہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں. چلیں 1 منٹ کے لیے مان لی شیعہ کی بات کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ ہے. اب حدیث پر غور کرتے ہیں, معنی کیا بنے گا؟ من کنت مولا, مولا کا معنی کیا بولا؟ خلیفہ کرنا ہے. جس کا میں خلیفہ, فعلی مولا ہو, جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. پھر مولا علی رسول پاک کے خلیفہ تو نہ ہو. مولا علی اس کے خلیفہ ہیں جس کے حضور خلیفہ ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مولا کے معنی خلیفہ کیا. من کنت مولا ہو, جس کا میں خلیفہ. نبی پاک اپنی امت کے خلیفہ ہیں؟ نہیں. نبی پاک کس کے خلیفہ؟ اللہ کے. فعلی مولا ہو, اس کا علی خلیفہ. تو مولا علی پھر امت کے خلیفہ تو نہ ہوئے, رسول اللہ کے خلیفہ نہ ہوئے, وہ تو اللہ کے خلیفہ ہوئے. تو جھگڑا کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ کا خلیفہ ہونے میں جھگڑا ہے یا اللہ کے خلیفہ ہونے میں جھگڑا ہے؟ جھگڑا ہے رسول اللہ کا خلیفہ ہونے میں, کہ حضرت علی رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں یا چوتھے. ہم کہتے ہیں چوتھے, شیعہ کہتے ہیں پہلے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہیں. جبکہ خلیفہ کیا جائے تو سرے سے مولا علی رسول اللہ کے خلیفہ رہتے ہی نہیں, معنی یہی بنتا ہے. ایک اور سوال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں زیر ناف کے نیچے. اب یہاں پر تو جو بال ہوتے ہیں یہ حرام کے ہوتے ہیں, ہم حرام پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. پیٹ میں پخانہ ہوتا ہے, پخانے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں باندھے تو یہاں پخانا ہے, وہ تو اوپر چلے جائیں میدا ہے, میدے میں جو چلی جائے وہ چیز ناپاک ہے پاک ہے؟ کہہ کا کیا حکم ہے؟ جو چیز گلے سے اتر کر خالی آ جائے واپس وہ ناپاک ہے. بھائی اتنے بھی ناپاک, اتنے بھی ہوں ہاتھ بننے کتنے نے, سر تے بنی ہے. یہ تو چٹکلے نا, عقلی دلیل تو نہ ہوئی نا, دلیل پیش کریں.